شیطان مردود نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ جنت میں آدم علیہ السلام کی اداسی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور وہ دونوں ایک ساتھ جنت میں رہنے لگے۔ تنہائی اور اداسی دور ہو گئی۔ اللہ پاک نے حکم دیا، جنت میں جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کھاؤ، مگر خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ محترم دوستوں، اس وقت جنت میں سانپ بھی رہتا تھا اور جنت میں سانپ کے پاؤں بھی ہوا کرتے تھے، اور سانپ کو یہ اجازت بھی تھی کہ وہ جب چاہے جنت سے باہر بھی جا سکتا ہے۔ مگر ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب سانپ جنت سے باہر آیا تو شیطان نے اس سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ واپس جنت میں لے چلو، جس پر سانپ نے پہلے تو انکار کیا اور کہا کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا ہے، اسی لیے تمہارا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ شیطان نے سانپ کو اپنی پرانی دوستی کا واسطہ دیا اور کہا، میں بھی تمہارے ساتھ وہیں رہا کرتا تھا، وہ دن یاد کرو کہ جب ہم دوست ہوا کرتے تھے، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ سانپ نے پہلے تو بہت انکار کیا، مگر شیطان کے اتنے اصرار کرنے پر سانپ نے کہا، ٹھیک ہے، مگر تم ایسے جنت میں نہیں جا سکتے، بلکہ تم یہ کرو کہ تم سانپ بن جاؤ اور میرے ساتھ یہ مور بھی باہر نکلا ہے، یہ تمہیں کھا لے گا اور جنت میں پہنچ کر اگل دے گا۔ پھر کیا تھا، شیطان کو یہ مشورہ پسند آیا اور شیطان فوراً سانپ بن گیا اور مور نے اسے کھا لیا۔ سانپ اور مور جنت میں چلے گئے اور جنت میں پہنچ کر مور نے اسے اگل دیا، اور ایسے ہی شیطان جنت میں داخل ہو گیا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ملاقات کی اور کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور کہنے لگا کہ جنت کے اس پھل کو تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس درخت سے دور رہنے کے لیے کہا ہے اور اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اسی لیے ہم نے وہ پھل نہیں کھایا۔ مگر دوستوں، شیطان نے انہیں یہ بھروسہ دلایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، دوست ہے، مگر انہوں نے شیطان کی کوئی بات نہیں مانی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ وہ پھل کھائیں، وہ پھل بہت عمدہ ہے، اللہ نے آپ لوگوں کو اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد آپ لوگ فرشتہ نہ بن جائیں، اور تمام باتیں کرنے لگا۔ پہلے تو اماں حوا نے منع کیا، مگر بہت زیادہ اصرار کرنے پر، یعنی خوشامد کرنے پر، شیطان نے آخرکار اپنی بات منوا ہی لی، اور آخرکار انہوں نے بھی وہ پھل کھا ہی لیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے اٹھنے پر اماں حوا کے کہنے پر انہوں نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا، اور اسی جرم کی وجہ سے سانپ اور مور کو بھی جنت سے نکال دیا گیا اور انہیں بھی زمین پر بھیج دیا گیا۔ مور ایک انتہائی خوبصورت جانور تھا، جس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے پیر بھی خوبصورت تھے، لیکن مور کی خوبصورتی اس سے چھین لی گئی اور اس کے پیروں کو بدصورت بنا دیا گیا۔ اور سانپ کی جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ شیطان کو جنت میں کیسے لے جایا جا سکتا ہے، اس کے منہ میں زہر پیدا کر کے پیر بھی چھین لیے گئے۔ یوں سانپ اور مور کو جنت سے نکال دیا گیا، اور اسی طرح آدم علیہ السلام، اماں حوا، سانپ اور مور جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ تو دوستو، اب سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کیا تھا، کون سی مخلوق تھی، اور زمین اور آسمان کی تخلیق کیسے کی گئی؟ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ اس زمین پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی پر زمین کو بچھایا۔ اور تفسیر میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو وہ حرکت کر رہی تھی، یعنی ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، جس سے زمین کی حرکت بند ہو گئی۔